بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مضبوط ترین لوگ وہ ہیں جو میرے بعد مجھ سے محبت رکھتے ہوں گے، جو کہ یہ چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مجھے اپنے گھر اور مال کے بدلے اور ان کے عوض میں دیکھ لیتے، میرا دیدار کر لیتے۔ اس حدیث شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آنے والی امت کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ان کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا ہے، اور محبت میں مضبوط ترین من اشد امتی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اہل علم حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات بیان کی ہے، مثلا یہ کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے تو اس کو ما سوا پر ترجیح دیتا ہے، ساری چیزوں پر اس کو مقدم رکھتا ہے، یہی معنی محبت کے ہے، ورنہ حقیقت میں محبت نہیں، صرف محبت کا دعویٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے محتم بالشان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے اور آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، آپ کے احکامات کی بجاآوری کرے، آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے، خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، عنایت مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں تو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں فرماتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا معیار بتلا دیا گیا کہ اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے، سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص جس قدر حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتا ہے اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے، اسی قدر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے، اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور مستعد پایا جائے گا، جس کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اللہ کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ
معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری اور باطنی مہربانیاں متوجہ ہوگی اور اس سے بہراور ہوگا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے محبوب ہیں۔ یہاں بتلا دیا گیا کہ کافر کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے احکام کی تعمیل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب کے نقش قدم پر چلے آؤ۔ ان دو آیات میں سے پہلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنت کی اتباع ہے۔ جو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے افعال اور اعمال سنتوں کے خلاف ہوں، ان کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو گئی کہ محبت کا بڑا معیار محبوب کی اطاعت ہے۔ اسی کو عربی شاعر نے بہت اچھے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی جان کی قسم یہ بات عجیب چیزوں میں سے ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محب یعنی محبت کرنے والا محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ ایک فارسی زبان کے شاعر کا واقعہ ہے کہ وہ آزاد منش تھا، جیسا کہ آج کل عموماً شاعر آزاد منش ہوتے ہیں، فری مائنڈ آدمی تھا، لیکن اس شاعر کا دل نرم تھا، اس کے کلام میں سوز و گداز تھا۔ ایک شخص اس شاعر کا فارسی کلام اور اشعار دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کو اللہ والا اور بزرگ سمجھ کر ایران سے ملاقات کے لیے شاعر کے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ شاعر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک نائی کے پاس بیٹھا ہے اور نائی اس شاعر کی استرے سے داڑھی صاف کر رہا ہے۔ اس آنے والے شخص نے جھلا کر تعجب سے کہا، آغا ریشمی تراشی، کہ جناب عالی آپ داڑھی ترشوا رہے ہیں؟ اس شاعر نے جواب میں کہا، بلے ریشمی تراشم مگر دلے کسے نمی تراشم، یعنی میں داڑھی ہی تو ترشوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا۔ مطلب یہ تھا کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کیونکہ بڑا گناہ تو دل دکھانا ہے۔ اس آنے والے مسافر نے بے ساختہ برجستہ جواب دیا کہ ارے دل رسول اللہ می خراشی، یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تراش رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے امتی کے بارے میں اس حکم کی خلاف ورزی کا علم ہوگا تو آپ کو اس سے سخت تکلیف اور ایذا پہنچے گی۔ یہ سن کر شاعر کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ وہ پہلے سے نرم دل تھا اور یہ بات اس کے دل کو لگ گئی، اور اس نے زبان حال سے یہ شعر پڑھا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جاں ہم راز کر دی، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، میں تو اندھا تھا، آپ نے میرے دل اور آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایک بریلوی عالم نے بھی لکھا ہے، جناب فاضل احمد رضا خان صاحب نے فرمایا ہے کہ دعوی محبت تو بہت آسان ہے، مگر اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اطاعت محبوب ہے۔
چنانچہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں اور سچی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونی چاہیے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اپنے طریقے سے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، وہ بدعت کہلاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کی کسوتی میں سچا اتارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اوپر جان اور مال کو قربان کر دینے کی ہمیں توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔